فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، سلام علیکم۔ میں پارٹ 25 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، اور جن کے مصنف ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ تو اس کے ہم صفحہ نمبر 242 تک ہم نے مطالعہ کر لیا، اور اب صفحہ نمبر ہے 243، اور یہاں پر 29ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور تحریر ہے کہ گزشتہ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ مراتب توحید کا تحقیق دراصل مراتب عبودیت کی حقیقت تک پہنچنا ہی ہے، یعنی ہر وہ مرتبہ جس میں کوئی شخص توحید کے درجات کی معرفت اور یقین حاصل کر لے، اسی قدرت عبودیت سے بہرور ہوتا ہے۔ انسان توحید افعالی میں جب اور جس قدر متحقق ہو جاتا ہے، در حقیقت بندگی کی حقیقت میں وہ اسی قدر درجات طے کر کے کسی مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو دراصل توحید کا ہی ایک لازمہ ہے، ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا سہارا لیا جو عنوان بصری نے روایت کی، اور اگلا پیراگراف ہے، آپ نے فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو کچھ بندے کی اختیار میں دیا ہے، بندے کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لے، یعنی مالک حقیقی نہ سمجھے، نہ یہ کہ مالک اعتباری، بالفاظ دیگر مالک مستقل کی نظر سے اپنے آپ کو گمان نہ کر لے۔ وہ چیز جو اسے خریدنے، بیچنے، بخشنے یا وراثت میں دی گئی ہے، ایسی نہیں ہے کہ اس کا مستقل جزو قرار پا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت حقیقی کی طرف اس کی ہو جائے، بلکہ ہر دو نیست و نابود ہو جائیں گے، کیا مالک کیا مملوک، بلکہ اسی ملکیت کی مقدار عقل و شرع کے مطابق ہوگی۔ مثلا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اموال کے وابستگان کو منتقل ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ اس سے پہلے مورث اعلیٰ سے نسبت رکھتے تھے، اب نئے وارثین سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 244۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ حقیقت کے لحاظ سے اس کے واقعی ملکیت میں رہتے ہوں کہ وہ قبر میں لے جائے، وگرنہ حقیقت کے لحاظ سے تو ہر چیز اللہ کی ہے۔ بندہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ ہر مال کو اللہ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے ہر موقع کی مناسبت سے احکام الہی کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور انہی
احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے جو اس کے خالق نے اسے دے رکھے ہیں۔ دائم الحضور رہنے سے انفاق فی سبیل اللہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ اس طرح کا بندہ بن جاتا ہے، یعنی سمجھ لیتا ہے کہ مال اللہ کی ملکیت میں ہے، تو اس پر مال کو اللہ کی محبت اور اس کے راستے پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بخل نہیں کرتا، کیونکہ وہ غلام ہے اور مال اس کے پاس امانت ہے۔ جس کام میں خرچ کرنے کی اجازت ہو اسی میں خرچ کرتا ہے۔ دوسری شرط اس طرح ہے جس طرح ایک ظاہری غلام کہ اس کی تمام تر توجہ اور نگاہیں اپنے مالک کے اشارے پر جمی ہوتی ہیں، گھر، خوراک اور لین دین کے ساتھ اس کا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو بندگی اور غلامی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا مالک خود اپنے امور کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ غم نہیں کرتا۔ البتہ مالک نہیں کہتا کہ اپنے کاموں میں تدبیر اور تدبر ہی نہ کرے، بلکہ وہ تدبیر جس میں اپنا استقلال کہ میں ہوں اور رب کی تدبیر کی نفی ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنی فکر و عقل کو امور میں مستقل گمان کر لے، بلکہ خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دبیر و تدبر کرے اور اس سوچ کا مفہوم کہ تدبیر میں مستقل نہیں ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں دیا گیا ہے کہ تدبیر میں مستقل نہیں، یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے فہم اور ادراک عنایت فرمایا ہے، اس لیے تدبیر کرتا ہے اور جانتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور اس کو کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، نہ یہ کہ وہ یہ خیال کر لے کہ اپنی اس تدبیر اور مصلحت نظر کے ساتھ یہ کام بن جائے گا، کہیں ایسا نہ کہ مقام بندگی سے ساقط ہو جائے۔ صفحہ نمبر ہے 245 اور اگلا موضوع ہے کہ بعض دعائیں حکم دینے کے مترادف ہیں۔ نماز ظہر کی تعقیبات میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میری دنیا اور آخرت میں کوئی حاجت نہ ہو جس میں تیری خوشنودی نہ ہو، اور میری مصلحت بھی ایسی ہو جسے تو روا سمجھ کر حکم فرمائے۔ یہ مفاتیح الجنہ میں ہے، اور اس سے آگے اگلا پیراگراف ہے، خدا سے جو حاجت بھی طلب کرتے ہیں وہ ایسے انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں حکم پایا جائے، چاہیے کہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ یہ دعا اور حاجت طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا تو درخواست کے انداز میں ہونی چاہیے۔ خدایا، میری نظر میں اس طرح قرار پایا ہے کہ اس کام میں میری بہتری اور خیر ہے، لیکن اگر تو اس میں مصلحت جانے اور تیری خوشنودی اس میں ہو تو مجھے عطا فرما دے، ایسے انداز میں نہیں کہ ضرور بالضرور مجھے عنایت فرما کہ یہ حکم دینا ہے اور نہ کہ دعا۔ چاہیے کہ خدا کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ان سے زیادہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ یہ ہے اس کی سورہ مومن کے آیت نمبر 40 اور 44۔ دعا خدا کے حضور درخواست اور سپردگی ہے، نہ کہ حکم دینا۔ یہ سارا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی ان آیات کی۔ اگلا موضوع ہے تفویض سے زحمتیں راحتوں میں بدل جاتی ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بندگی کا بلند ترین درجہ تفویض ہے، کیونکہ اس سے بندے کی ہر خواہش سلب ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور خود سپردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنی مصلحتوں کو دیکھنے سے دستبردار ہو کر اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس میں اس کا رب راضی ہو۔ اگر کسی کو مقام تسلیم و رضا اور تفویض نصیب ہو جائے تو اس کے آثار میں
اس کے آثار ہیں اس کے آثار بھی سے ایک یہ ہے اس کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر مال رکھتا ہے تو اب اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے مال کو رب نے اپنے مصلحت میں بہتر نہیں جانا، بندہ بھی اپنے مال کو اپنے مصلحت میں بہتر نہیں جانتا، اسی پہ راضی ہے۔ پہلے مال و متاع رکھنے میں مصلحت جانتا تھا اور اب مال نہ رکھنے میں مصلحت ہے۔ وہ اپنا کام کسی اور ذریعے سے بنا لے گا، کام کو خدا کے حوالے تفویض یہ بریکٹ میں ہے کر دینے سے زحمتیں راحتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، یا مثلاً اس کی اولاد فوت ہو جائے تو بھی وہ اعتراض نہیں کرتا، خدا کی طرف سے امانت تھی، اس نے اپنا کام میرے ذمہ لگا رکھا تھا، اب مصلحت دیکھی تو اس کو واپس لے لیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر کوئی مقام تسلیم تک پہنچ جائے تو کوئی بھی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ دعائے نیمہ شعبان میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے کہ خدا بندہ مجھے اپنا خوف عنایت فرما کہ میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان جدائی ڈال دے، مجھے یقین عطا فرما کہ اس کے سبب یہ دنیاوی مصیبتیں برداشت کرنا مجھ پر آسان ہو جائیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا جو یہ دعائے شعبان میں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، جب ہم نے جان لیا کہ کل امور کی کلیات و جزیات کی باگڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ خود مصلحتوں اور فسادات کو جاننے والا ہے اور ہم ان کی حقیقت سے آگاہ بھی نہیں، پس بندہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 247۔ کتنے ہی کام ایسے ہیں جنہیں ہم اچھا گمان کر لیتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے برعکس کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں حالانکہ ان میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ بس اے خدا ہر وہ کام جس میں تو اصلاح جانتا ہے اسے کر ڈال، کیونکہ ہم حقیقت واقعات سے بے خبر ہیں، تو ہمارا حقیقی سرپرست ہے، نہ صرف زبانی کلامی بلکہ حقیقی اور بس۔ اور اگلا موضوع ہے، میلان طبیعت نہ رہے تو راحت مل جائے۔ تیسری علامت بندہ حقیقی کی یہ ہے کہ جس طرح ذات مقدس حق دائم الربوبیہ کی مالک ہے، اسی طرح بندہ دائم العبودیہ کا مقام پالے۔ اس کے تمام تر سعی کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، نہ کہ اس کا اپنا نفس اس سے خوش ہو، اور اللہ کے احکامات کا پابند اور اس کے مناہی سے دور رہتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ چکا، پھر ہر وقت اسی مراقبت میں رہتا ہے کہ مبادا وہ اپنے رب کے کسی امر کو ترک یا نہی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ جب وہ دائمی طور پر بندگی کرتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑا فخر و مباحات نہیں کرتا۔ وہ شخص جو رب کی رضا کا پابند ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ذاتی جھگڑا کرے جو اس کے میلان طبیعت کے خلاف ہو تو بھی وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ یہ بندہ تو اپنی طبیعت کا ذاتی میلان میں یہ انورٹڈ کاماز میں ہے نہیں رکھتا، اس کی خواہش تو رب کی رضا ہے۔ ہر وہ نظر جو ایک دوسرے کے خلاف ذاتی جھگڑا کرتا، ہر دو نظر جو ایک دوسرے کے خلاف ذاتی جھگڑا کرتے ہیں وہ دونوں بندگی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کو اپنی طبیعت کے میلان کے خلاف دیکھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان طبیعت باقی ہے، اور پس وہ حقیقی معنوں میں بندہ نہیں ہوئے،
کبھی نزع کسی مقام کی بنا پر ہوتا ہے اور بندہ کو مقام کا طالب نہ ہونے سے کیا کام؟ بندہ کا حکم چلانا یا روکنے سے کیا سروکار؟ صفحہ نمبر ہے 248۔ اور اگلا موضوع ہے فخر و مباحات بندہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح بندہ فخر و مباحات بھی نہیں کرتا۔ بندہ ذاتی طور پر تو کچھ بھی نہیں رکھتا کہ کسی چیز پر فخر و مباحات کرے۔ مثلا علم پہ کہ یہ میرا علم بہت بڑھ کر ہے، تیرا علم کیا ہے؟ کچھ حصہ درس و تدریس سے پڑھا، کتابیں زیادہ پڑھیں، کیا یہ علم تیرا ذاتی ہے؟ نہیں، بلکہ عارضی اور زائد بر ذات ہے کہ آنکھیں، کان، حافظہ، وسائل اور اسباب تو خدا نے عطا فرمائے تھے، میں انورٹڈ کاماز میں اور تو یہ بھی انورٹڈ کاماز میں کسی کام میں شریک نہ تھے کہ تم ان پر فخر کرتے۔ پس جب تک میں عالم یہ انورٹڈ کاماز میں ہوں کہتے رہو گے، بندگی سے خارج رہو گے۔ اور پھر انورٹڈ کاماز میرا، مال میرا، درس دونوں سے بہتر ہے، یہ علامات بندگی کے نہ ہونے کی ہیں۔ بس اگر کسی مقام پر پہنچنا ہو تاکہ اللہ کے اوامر و نواہی میں سرگرم ہو تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ فخر و مباحات۔ پھر اگلا موضوع ہے کہ بندگی کی 3 خاصیتوں کے آثار۔ خدا نے 3 چیزوں کے ساتھ بندے کو عزت بخشی ہے: خود کو مالک نہ سمجھے، اپنی تدبیر خود نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا خواہاں رہے۔ وہ شخص جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ اس دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کے دل میں جگہ پیدا نہیں کر سکتی، دنیا اس کے آگے وہم و گمان ہے، انائے وہمی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا راضی رہے نہ رہے، اس کی مدح کرے یا مذاق، بندہ ہی ہے، خواہ لوگ اسے کوئی درویش کہیں یا گلی کا بھکاری، دوسرے اسے جانے نہ جانے یا اسے کچھ اور ہی کہتے پھریں، اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ حقیقت میں بندہ خدا ہے اور اب کثرت طلبی میں نہیں پڑتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ دولت کی تجوریاں جمع کرے، اپنا نام و نمود بنائے یا عزت و شہرت پیدا کرے اور دوسروں پر چیرہ دستی کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ یہ قید و بند کی زنجیریں توڑ چکا، اب وہ مزید اپنی عمر عزیز کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ اور یہ ایک شعر یہاں پہ دیے ہے فارسی میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے ہر سانس کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ اس کی زندگی کی گھڑیاں بہت قیمتی ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ بہشت ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑائی نہ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے، حتیٰ کہ بندہ اس کے اعلیٰ ترین مراتب جا پہنچے، جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہ توحید افعالی ہے، اور پھر آپ اس کی گواہی اس آیہ مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے قرار دے رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور حسین ترین انجام کار متقین کا ہی ہے۔ اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور اس کے اگلا پیراگراف ہے کہ اس لحاظ سے کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ زمین میں بڑائی نہ چاہنا ہے، عبد خدا کبھی بڑائی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ شخص جو خود نمائی کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نہ خدا کو اور نہ ہی دنیا کو۔ جو شخص بھی دنیا کا طالب ہوتا ہے
دنیاوی مال و منال اور جاہ و حشمت اور شہوت دنیا اور اس کی زیب و زینت کو پسند کرتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی تک جاہل، بندگی کے راستے سے منحرف، جہل مرکب میں گرفتار اور آخرت کے میدان میں مقامات بندگی سے محروم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آخرت کی پرمسرت زندگی ان لوگوں کے لیے قرار دے رکھی ہے جو زمین میں بڑائی کی خواہش نہ کریں، اور پرمسرت انجام تو متقین کا ہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 250، اور اگلا پیراگراف ہے کہ وہ نقطہ جس پر آیہ مبارکہ میں زور دیا گیا ہے، لا یریدون، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ یعنی خواہش و ارادہ ہی نہیں رکھتے، نہ یہ کہ ایسے نہ ہوں، اصلاً بڑائی حاصل کرنے کے ارادے کو ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ شخص جو شہوت و مقام و مال و منال میں اضافے کا طالب ہے وہ تقوی سے خارج ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم میں بندگی کی حقیقت پیدا ہو تاکہ ان مقامات تک جا پہنچیں جن کا وعدہ خدائے بزرگ و برتر نے کیا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ یہ آیہ سخت خوف دلاتی ہے۔ علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر میں ہے کہ جب امام علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرماتے تو آپ کے آنسو بہہ نکلتے اور آپ فرماتے کہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد تمام آرزوئیں اور ہوا و ہوس مٹ جاتی ہے، یعنی آدمی، اور یہ آیا ہے ذہب واللہ امانیہ عند ہذہ الآیہ، اور یعنی آدمی خیال کرتا ہے کہ اہل نجات ہے، سعادت مند ہے، درجے پر فائز ہے، آخرت میں مسلمان کا ہم پلہ ہے۔ بعض بے خبر امیدوں کے انبار، آرزوؤں اور امنگوں کے ہجوم میں بھی اپنے آپ پر اس قدر حسن ظن رکھتے ہیں کہ حاجی کربلائی مشہدی ہم ہیں، شیعہ علی بھی، سید بھی اور عالم بھی ہم ہیں، اور یہ پھر بریکٹ میں دیا گیا بڑائی کے مظاہرے کی وجہ، مطلب یہ سب چیزیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ میزان علو کا دل کی ضمیر میں نصب نہ ہونا ہے کہ اپنے کو دوسرے سے ممتاز ظاہر کرنے کی تمنا ترک کر دیں۔ اے خدا تو خود ہماری اصلاح فرما، ہمیں اپنا بندہ قرار دے تاکہ ہم حقیقت بندگی کے ساتھ متحقق ہو جائیں۔ یہ تھا ہمارا پارٹ 25، اس کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، پھر اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔